ذرا ساتھی جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس چند کلمات پڑھنے نے، اکثر ساتھیوں کو پتہ ہے کہ کافی دیر تو گلا خراب ہے، لیکن ماشاءاللہ ساتھیوں دا بار بار اصرار، ساتھیوں دی بار بار محبت، اور وہ دیتے انشاءاللہ چند جملے پڑھاں گا۔ میری دعا ہے کہ میرا پڑھنا توڑا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ جس طریقے موسم بھی کافی ٹھنڈا ہو چکے ہیں، تو اس دے باوجود الحمدللہ کافی ساتھی کثیر تعداد دے اندر مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ جنہ ساتھیاں نے اس پروگرام دے اندر حصہ پایا ہے اور جنہ ساتھیاں نے اس واسطے محنت کیتی ہے، اللہ رب العزت اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ باد ماشاءاللہ۔ توجہ فرمائے ساتھی کہ مولا ورگا زمانے دے دسو کیڑا سخی ہووے، مولا ورگا زمانے دے دسو کیڑا سخی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے، جتھوں منگدا نبی ہووے، جی مولا ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، جی مولا ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، میری مشکل حل کرنے لئی خدا کا نام کافی ہے، میری مشکل حل کرنے لئی خدا کا نام کافی ہے، تیرے ہوندیاں میرے مولا کدھر اور دی جان دی لوڑ کھا دیے، منگا میں تیرے کولوں، منگا میں تیرے کولوں، میری ایسی زبان ہووے، پھر کہہ دیو سبحان اللہ، جی مولا ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، جی مولا ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے، جتھوں منگدا نبی ہووے،
چی مولا ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے نبی ہوول ولی ہوول سارے اس دے درد سوالی نے نبی ہوول ولی ہوول سارے اس دے درد سوالی نے میں کئی پیر ویکھنے جڑے بچیاں تو خالی نے میں کئی پیر ویکھنے جڑے بچیاں تو خالی نے منگا میں تیرے کولوں منگا میں تیرے کولوں میری ایسی زبان ہووے چی مولا ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے چی مولا ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے جتھوں منگدا علی ہوئے جتھوں منگدا علی ہوئے جتھوں منگدا نبی ہوئے مولا ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے کہہ سبحان اللہ چند اشعار پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا کہ کرب مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا کرب مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت چلے کے جائے گا جنت چلے کے جائے گا پیار میرے آقا دا کرب مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا بولے نہیں سنے آقا راضی جلیل ہو گئے فوراً لوگوں قبلہ تبدیل ہو گیا ہدایت نرالا ہے پیار میرے آقا دا حرب مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا السلام علیکم لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر یہ تھے محترم قاری محمد امین عارفی صاحب جو آپ کے سامنے شاعرانہ کلام پیش کر رہے تھے اب میں دعوت سخن دیتا ہوں امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پتو کی حضرت مولانا قاری زبیر مجاہد صاحب حفظہ اللہ وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں فضیلت الشیخ قاری محمد زبیر مجاہد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. حضرات محترم، اللہ خالق کائنات دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انسان پیدا ہویا ہے، دنیا تے آیا ہے، اور پھر اس دے آن تو بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا تو چلا بھی جائے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن پاک دے اندر واضح الفاظ سے گل دسی کہ جیڑا پیدا ہویا ہے آخر ایک دن آئے گا کہ وہ فوت بھی ہوئے گا، مر بھی جائے گا. بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان دی زندگی تو پہلے انسان دی موت دا تذکرہ کیتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب ذوالجلال والاکرام نے انسان نو یہ زندگی عطا کی تھی اور یہ زندگی عطا کرن دا مقصد کی اللہ حکم الحاکمین دیکھنا چاہتے نے کہ میرے بندیاں وچوں کیڑے وہ بندے نے جیڑے میرے بن کے میرا بن کے زندگی گزاردے نے، میرے حکماں نو من کے میری تابعداری کر کے زندگی گزاردے نے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے موت و حیات دا سلسلہ، موت اور زندگی، انسان دی تخلیق اور وفات، یہ سلسلہ بنائی اس واسطے انسان نو پرکھن واسطے، انسان دی جانچ پڑتال کرن واسطے کہ کیڑے میرے بندے میرا حکم من کے زندگی گزار دینے اور کیڑے لوگ نے جڑے اپنیاں مرضیاں کر دے. تو میرے بھائیو آؤ، حضرت قاری صاحب دا حکم ہوا ہے کہ صرف 5 منٹ، تو میں بالکل مختصر وقت دے اندر صرف یہی دسنا چاہنا کہ اسی اپنی اس دنیا دی زندگی نو قیمتی بنا لئیے، یہ دے کولو کچھ فائدہ اٹھا لئیے. آخر ایک وقت آئے گا انسان چاہے گا کہ میں نو مہلت مل جائے، وقت مل جائے، پھر انسان نو وقت نہیں ملے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وقت آئے گا انسان کہے گا کہ اللہ میں نو تھوڑی جی مہلت دے دے، تھوڑا جا وقت دے دے، لیکن پھر انسان نو وقت نہیں ملے گا، مہلت نہیں ملے گی. ہن وقت ہے، ہن مہلت ہے،
رب ذوالجلال نے زندگی بھی عطا کی دیے، صحت و تندرستی اور جوانی بھی عطا کی دیے، تو میرے بھائیوں اپنے وقت نو ضائع نہ کرو، بلکہ میں تو یہ گل کیا کرنا، ذرا غور کرنا، ایک بچہ پیدا ہویا ہے، پیدا ہونے والے بچے نو یہ امید ہے کہ میرے تے بچپن آئے گا، اور جدے تے بچپن آیا انہوں کچھ نہ کچھ امید ہے کہ آخر میرے تے جوانی آئے گی، تے جدے تے جوانی آ گئی انہوں پھر اگے امید ہے کہ میرے تے بڑھاپا آئے گا، تے ایمانداری نہ دسیا جندے تے بڑھاپا آ گیا او دا اگلا سٹاپ کیڑا ہے؟ اللہ اکبر، موت بچیاں نو بھی آنی ہے، جواناں نو بھی آنی ہے، لیکن جڑے بڈھے نے وہ تو بالکل آخری کنارے تے نے۔ تو میرے بزرگوں، بچیوں، نوجوان ساتھیوں، آؤ اس زندگی کو فائدہ اٹھا کے اپنی آخرت نو بہتر بنا لیے، اپنی آخرت سنوار لیے، تاکہ جنت دیاں بہاراں، جنت دے نظارے، جنت دیاں نعمتاں، اللہ پاک دے انعامات اسی مستحق بن جائیے۔ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری گل کی تھی، کہندے نے اگے جان دی بندیا کر تو تیاری، اگے جان دی بندیا کر تو تیاری، تے ایویں نہ جائیں تو زندگی گزاری، جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا، اگلی حیاتی آخرت والی، موت تو بعد والی، قبر قیامت والی، اور اس حیاتی دا سامان کیے نمازاں، روزے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حج اور خدمت خلق، حقوق العباد دا خیال رکھنا، اے سارا کچھ آخرت دی زندگی دا ساز و سامان ہے۔ جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا، بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا، اوتھے خوشیاں تے عیشاں دا گلشن کھلے گا، عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا۔ اللہ پاک تو انہوں میں سب نو نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آخرت دی فکر نصیب فرمائے، قبر قیامت اور اللہ دے حضور کھڑا ہون دی اللہ فکر نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسلمانوں بتاؤ تو تمہیں اپنی خبر کچھ ہے، مسلمانوں بتاؤ تو تمہیں اپنی خبر کچھ ہے، تمہارے کیا مدارج رہ گئے اس پہ نظر کچھ ہے، اگر کچھ ہے تو سوچو دل پہ بھی اس کا اثر کچھ ہے، حریفوں کی تعلیٰ باعث سوزے جگر کچھ ہے، تمہاری عزتیں تھی، اوج تھا، رتبہ تھا، شانیں تھی، تمہارے ذکر میں سرگرم دنیا کی زبانیں تھی، تم ہی تم تھے زمانے میں، تمہاری داستانیں تھی، غرور و ناز کم کرنا پڑا تھا ایک عالم کو، سر تسلیم خم کرنا پڑا تھا ایک عالم کو، تھے تو وہ ہمارے آبا و اجداد، تھے تو وہ تمہارے آبا و اجداد، مگر تم کیا ہو؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ تھے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پتوں کی قاری محمد زبیر مجاہد صاحب، جو آپ کے سامنے فکر آخرت پیش فرما رہے تھے۔ اب میں قبل اس کے کہ وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی حافظ اللہ کو دعوت خطاب دوں، مختصر وقت کے لیے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ قاری مدثر لقاء الحفیظ صاحب حافظ اللہ وہ تشریف لاتے ہیں، انتہائی مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ قاری مدثر لقاء الحفیظ صاحب۔ یہ قاری مدثر لقاء الحفیظ صاحب قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی حافظ اللہ، ان کے لخت جگر ہیں، خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔
भाई सारे मिल करके जवाब दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. बुलंद आवाज नाल भाई सुभान अल्लाह. रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व फी मक़ामिन आखर وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وفي مقام آخر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. वल्लाह में जान से प्यारे हैं सहाबा. आखिर तक आवाज आए भाई सुभान अल्लाह.
بلند آواز نال بولو سبحان اللہ۔ واللہ ہمیں جہان سے پیارے ہیں صحابہ، یعنی گردون نبوت کے ستارے ہیں صحابہ، یعنی گردون نبوت کے ستارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، ہر قوم۔ تکبیر، عظمت صحابہ، زندہ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، زندہ صاحبزادہ قاری مدثر لقاء الحفیظ صاحب فیصل آبادی۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمدہ ثناوات کبریائی دی پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید الاولین والآخرین سید المرسلین خواجہ بدر و حنین ساقی کوثر احمد مجتبی امام اعظم جناب اعظم سید اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، ذی وقار بزرگ دوستو عزیز بھائیو، جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات موقرات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساڑی اج دی اس محفل نو، اج دے اس پروگرام نو، ندائے حق کانفرنس نو اور احباب دے مسجد دے اندر تشریف لیانے نو، میرے بیان کرنے تہاڈے سننے نو، ویران دے اہتمام نو، پروگرام نو، انسرام نو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ جلیلہ رفیہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ بلند آواز نال بھولو بھائی آمین۔ مختصر وقت دے اندر والد محترم فضیلت الشیخ استاذ العلماء استاذ الخطباء استاذ القراء وکیل صحابہ خطیب ایشیا مداح صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالی، دعا کرو اللہ تبارک و تعالی انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اس جماعت دے اتے اور بچیاں دے اتے اللہ تعدیر سایہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اصلاح واسطے حاضر ہویاں، اصلاح واسطے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی کامیاب و کامران عطا فرمائے۔ تو بیران دے سامنے اج میں جس عنوان بیان کرنا ہے وہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، فضائل عثمان، خصائل عثمان، سیرت عثمان، مناقب عثمان۔ انشاءاللہ کوشش کرانگا، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ ضرورت کیا پیش آئی، سنیا ہوئے گا پچھلے دنوں ساڑھے اس ملک دے وزیر اعظم، بلکہ میں تے کہاں گا کہ جاہل اعظم نبی علیہ السلام دے صحابہ تے تبرہ کردے ہویا کی کہندہ ہے کہ جو 313 سن بدر دے اندر چلے گئے سو چلے گئے، جو پیچھے رہ گئے اور ڈر دے ہوئے نہیں گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ۔ بس ایسے بات دے اتے بات کرانگا، میں وہ کہنا چاہاں گا
حکمراناں نو کہنا چاہاں گا کہ بدر دے اندر جڑے 313 گئے وہ گئے، مگر جو صحابہ باقی سن ڈردیاں ہویا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور نبی علیہ السلام دے حکم نال نہیں گئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان نو فرمایا کہ عثمان تو اپنے گھر اندر رہیں گا۔ ایہو ہی بیان کرنا ہے ویراں دے سامنے کہ صحابہ ڈرن والے نہیں سن، بلکہ صحابہ ڈٹ جان والے سن، اور صحابہ ڈرے نہیں بلکہ ڈٹ گئے نبی علیہ السلام دے دفاع واسطے۔ حضور علیہ السلام دے اتے جان مال قربان کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اس سے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت دے اندر قرآن دے اندر 750 آیاتاں نازل فرمائیاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، توجہ بھائی، اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا۔ تو ویرہ دے سامنے میں جس موضوع دے جھڑی لانا چاہنا وہ ہے سیدنا عثمان۔ کچھ میرا وجدان کچھ اس طرح بولے گا، بار بار بولیں گا، ذرا میرا ویر توجہ کرنا۔ میں عرض کرتا عثمان شہید مدینہ، عثمان عثمان وجہ بیعت رضوان، عثمان عثمان امام مظلوم، عثمان عثمان کامل الحیاء، عثمان عثمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دوہرا داماد، عثمان عثمان خادم القرآن، عثمان عثمان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذیشان، عثمان عثمان ذوالنورین، عثمان عثمان میرے پاک پیغمبر دا یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں والا گھر والا، عثمان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بول نظرہ میرا ویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر والا دن، غزوہ بدر والے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری دے اندر واقعہ ہویا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان جہاد فرمایا، 314 صحابہ تیار ہوئے، بعض روایات دے اندر 314 صحابہ تیار ہوئے جنگ واسطے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عثمان تو اپنے گھر اندر رہے گا، تیری بیوی میری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار مرگل بستر دے اتے لیٹی ہوئی، تو دا خیال رکھے گا اور میں تینو جہاد دے نال برابر شریک سمجھاں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں اللہ دے پاک پیغمبر عثمان جہاد تو محروم ہو جائے گا، عثمان جہاد کرنا چاہتا ہے، میں تو ہاڑے نال جانا چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عثمان نہیں، تو اپنی بیوی دا دوائی دارو کرے گا، او دا خیال رکھے گا، انہوں دوائی دارو لے کر کے دیں گا، اور جہاد دے اندر غزوہ بدر دے اندر میں تینوں اپنا برابر دا شریک سمجھاں گا۔ وہ بات ختم ہو گئی، ڈرن والی بات ختم ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ او ویر پیارو اتنا کسے چوڑے چمار دا گلہ نہیں کیتا جاندہ جتنا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گلہ کیتا جاندہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر دے اندر جہاد دے اندر برابر دا شریک سمجھا، اور نبی علیہ السلام نے مال غنیمت بھی حضرت عثمان نو دیتا۔ تو میرا ویر میں عرض کر رہا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہا مدینے دے اندر نبی علیہ السلام دے داماد حضرت عثمان عرض کر دیا نے عثمان جاؤ جا کر کے بدر اور مدینے دے رستے دے اندر کھڑے ہو جاؤ اور بدر والیاں دا حال لے کر کے آؤ میرا دل نہیں کھلوندا میں پریشان ہو رہی دل اداس ہو رہا ہے جاؤ جا کر کے حالات معلوم کر کے آؤ نبی علیہ السلام دے صحابہ اور حضور علیہ السلام دے بارے پتہ کر کے آؤ حضرت عثمان گئے ادھروں سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ اٹھان دیاں دعاواں واسطے اور اللہ تبارک و تعالی دے حضور عرض کر دیاں اللہم انجر عبدہ اللہم انصر عبدہ اللہم انصر عبدہ اللہم انجر وعدہ یا اللہ جو تو اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نال وعدہ کیتا ہے وہ پورا فرما یا اللہ جو تو حضور علیہ السلام نال وعدہ کیتا پورا فرما ادھروں دعاواں کر رہی ہیں ادھروں حضرت عثمان آئے اور آ کر کے عرض کر دن رقیہ اجے تک تیرے بابے دی کوئی خیر خبر نہیں آئی تیرے بابے دے مجاہداں دی کوئی خیر خبر نہیں آئی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ عرض کر دیا عثمان جاؤ جا کر کے مدینے دے بدر دے رستے دے اندر کھڑے ہو جاؤ میرے گھر دے کولوں یہودی کتے گزر دینے اور میں نو ٹیچرہ کر دین کہ اونا ہون نہیں آن دینا ابو جہل نے نہیں آن دینا عتبہ شیبہ لات الزامنات نے نبی علیہ السلام نو اور صحابہ نو نہیں آن دینا جاؤ جا کر کے پتہ لگا کر کے آؤ حضرت عثمان بدر دے رستے دے اندر کھڑے ہوئے آن والے کولوں خبر پوچھ دین آن والے نو پوچھ دین بدر دیکھی حالات نے بدر دی خوشخبری دیتی آن والے نے خوشخبری دیتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام دے صحابہ نو اور حضور علیہ السلام نو کامیاب و کامران عطا فرمایا کامیابی دیتی ہے فتح ہو گئی حضور علیہ السلام نو غزوہ بدر فتح ہو گیا حضرت عثمان اس طرح مبارک کردے ہوئے مبروک کردے ہوئے اور ہاتھ ہلاندے ہوئے گھر دی طرف آ رہے اگو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب نال کال ملائی ہوئی اللہ دے حضور دعاواں کر رہی ہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث دعاواں کر دیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہتھاں دی گرفت ڈھلی ہونی شروع ہوئی ادھروں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ بلند کر دے ہوئے مبروک کر دے ہوئے آ رہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہتھاں دی گرفت ڈھلی ہونی شروع ہوئی اور اپنے آسمانہ والے رب دی طرف چلیاں گئیاں فوت ہو گئیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت عثمان گھر اندر آئے اور آ کر کے دیکھا کہ رقیہ کدوں دی فوت ہو چکی ہے حضرت رقیہ دی اکھاں کھلیاں رہ گئیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفن و دفن واسطے جنت البقیع دے اندر لے جایا گیا حضرت عثمان لے کر کے گئے ادھر میرا ویر ذرا توجہ کر ادھر مدینے دے نواح اندر حضور علیہ السلام مظفر و منصور ہو کر کے آ رہے مظفر و منصور ہو کر کے نبی علیہ السلام آ رہے مدینے دے نواح اندر اہلن و سہلن مرحبا دیاں صداواں بلند ہونیاں شروع ہویاں نعرہ تکبیر بلند ہونا شروع ہویا نبی علیہ السلام نو مبارکاں دے رہے صحابہ دے نکے بچے اور صحابیات اور تمام صحابہ نبی علیہ السلام نو مبروک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی بھی مبارکاں دین پہنچے یہودی بھی مبارکاں دین پہنچے نبی علیہ السلام مظفر و منصور ہو کر کے آ رہے اور حضور علیہ السلام صحابہ دے نکے بچیاں نو پیار کر دین کوئی پوچھتا ہے میرے ابو نہیں آئے نبی علیہ السلام فرمان دین شہید ہو گئے کوئی پوچھتا ہے میرے بھائی نہیں آئے شہید ہو گئے نبی علیہ السلام صحابہ دے نکے بچیاں دے سر دے اتے ہاتھ رکھ دین اور سینے نال لا کر کے
سینے نال لا کر کے دعاواں دیندے تو میرا امیر میں عرض کر رہا ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ دے اندر آئے مدینہ دے اندر آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے دے پورے مجمع دے اوتے نظر دوڑاندے پورے دے پورے مجمع دے اوتے ادھر تو ادھر تک ادھر تو ادھر تک چار چپیرے نظر دوڑاندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو نہ تے حضور دی بیٹی رقیہ نظر آئی نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت عثمان نظر آندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیال کر دیں شاید کسی نے حضرت عثمان تک میری بیٹی رقیہ تک خبر نہیں پہنچائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک صحابی رسول اگے ہو کر کے عرض کر دے رو رو کر کے اکھاں کھالیاں بنائیاں ہویاں اور رو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض کر دے اللہ دے پاک پیغمبر تسی عثمان نو تلاش کر رہے ہو نا تسی رقیہ نو تلاش کر رہے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں میں رقیہ نو دیکھ رہا ہوں عثمان نو دیکھ رہا ہوں کیا انہاں تک میرے آن دی اطلاع نہیں پہنچائی کیا انہاں نو خوشخبری نہیں دیتی کہ بدر فتح ہو گیا او صحابی رسول عرض کردہ اللہ دے پاک پیغمبر ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ عثمان تک تو ہٹے آن دی خبر نہ پہنچی ہوئے ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ عثمان تک رقیہ تک تو ہٹے آن دی خبر نہ پہنچی ہوئے اور کیویں ہو سکتا ہے کہ بدر دی خوشخبری ہونا تک نہ ہوئے عثمان کتھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دیں او صحابی رسول عرض کر دے اللہ دے پاک پیغمبر رقیہ فوت ہو چکی رقیہ دور چلی گئی ہے جتھوں کوئی مڑ کر کے واپس نہیں آندا رقیہ بہت دور چلی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دیں دلونی علی قبرہا دلونی علی قبرہا دلونی علی قبرہا مینوں میری رقیہ دی قبر تے لے چلو مینوں میری رقیہ دی قبر تے لے چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں برسنیاں شروع ہویاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی داڑھی مبارک بھج گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع دے قبرستان دے اندر اگوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پارے سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا حضرت عثمان دا چہرہ اور داڑھی مبارک مٹی نہ لٹیا ہویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے سینے نال لایا کلیجے نال لایا اور فرماندے عثمان عثمان پریشان نہ ہو اللہ سبب لا دے گا رشتے دا کوئی بندوبست کر دے گا حضرت عثمان فرماندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر رشتے دا بندوبست ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں مگر جڑا اعزاز سی لوگ آخ دن میں آ جا رہے ہیں نبی دا جوائی جا رہے ہیں اعزاز عثمان کو ختم ہو جائے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان عثمان پریشان نہ ہو غم نہ کر میں تینوں اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم دا نکاح دینا میں تینوں اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم دا نکاح دینا اعزاز بھی ختم نہیں ہوئے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دوہرا داماد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں دا گھر والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑ کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر میں عرض کر رہا سی صحابہ شان صحابہ عظمت صحابہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت فضائل عثمان مناقب عثمان والا صاحب دے حکم دے مطابق دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ والے صاحب صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین